بسم الله الرحمن الرحيم. آج کم شی بارفن کم شی پڑھو نا آپ نے کل پڑھا پڑھو پڑھیے وہیں جہاں سے ہم نے کل ختم کیا تھا. ہاں طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورۃ الانعام کی مذکورہ 32 محکم آیات کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو 10 احکام اور ہدایت دی گئی ہے کہ جن میں سے اولین ہدایت شرک سے ممانعت ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی محکم آیات میں 18 مسائل بیان ہوئے ہیں. اس میں 10 ہدایات جو ہم نے کل ذکر کیے قرآن میں 9 کے بعد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ وہی 10 ہدایت کا ذکر یہاں پر ہے. اس میں سے پہلے شرک کا ذکر یہاں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے مندرزیر فرمان سے کیا ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا ورنہ ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے. یعنی ان مسائل میں سے سب سے اولین حیثیت توحید کو دی گئی ہے، جیسا کہ مندرذیل الفاظ کے ساتھ اختتام بھی توحید پر ہی کیا ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور اللہ کے دربار سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مسائل کی اہمیت پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ ان دانائی کی باتوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے. یعنی اس میں ان 10 جو مسئلہ ہے 10 نمبر اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سورہ اسراء اس کو کہتے ہیں یا سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے نا سبحان الذی اسریٰ وہ اس سورہ میں 18 مسائل بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ان 18 میں سے سب سے پہلے شرک کی نفی کی ہے. اس میں کہا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کوئی معبود نہ ٹھہرا. اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، شرک چھوڑنا کتنا ضروری ہے. بس یہی مقصد اس مسئلے کا ہے، اتنا کافی ہے اس میں یاد رکھنا بس. سورۃ النساء کی وہ آیت جو حقوق العشرہ کی آیت کہلاتی ہے کا آغاز بھی اللہ نے اپنے توحید برے ان الفاظ سے کیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بالکل جو کل ہم نے پڑھا تھا نا. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمائی تھی. کیونکہ ہم نے کل ہی کہا کہ وصیت نہیں فرمائی تھی، وصیت نہیں فرمائی تھی. البتہ ابن مسعود نے استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت لکھی ہوتی تو یہ ہوتی یہ ان آیات کے متعلق، لیکن کوئی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہمارے یعنی بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. حدیث مذکورہ میں بیان شدہ مسئلہ کا اکثر صحابہ کو علم نہ تھا. یعنی جس حدیث میں معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کے کیا حقوق ہے بندوں کے اللہ پر کیا حقوق ہے، تو اس میں اکثر صحابہ کو علم نہیں تھا. کیونکہ معاذ بن جبل کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کسی کو نہیں کہنا، لیکن آخری عمر میں معاذ بن جبل نے صحابہ کو بتا دیا تھا. آخری عمر میں وفات سے قبل کچھ روایت میں آیا ہے کہ معاذ بن جبل نے صحابہ کو بیان فرما دیا تھا اس حدیث کے بارے میں. کیونکہ اگر نہیں فرما دے تو ہم تک نہیں پہنچتا. اور اس میں یہ بھی آگے اگلا مسئلہ پڑھیں
کسی مصلحت کی پیش نظر. کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے. علم کو چھپانا جائز ہے جب کوئی مصلحت ہو. مصلحت مطلب یعنی اس میں کوئی حکمت ہے, اس میں کوئی خاص فائدہ ہے, لیکن ایسا علم چھپانا جائز نہیں ہے. علم چھپانا حرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جس کو بھی کسی چیز کا علم ہے وہ اس کو دوسرے کو بتانا چاہیے. کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہو. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. افلا ابشر الناس, کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں. یعنی خوشخبری دینا مستحب ہے. مستحب مطلب کہ یہ محبوب چیز ہے اللہ کے ہاں, خوشخبری دینا. اس حدیث میں جو معاذ بن جبل کی حدیث ہے, اس میں سب سے اہم بات یہی ہے. کس چیز کی خوشخبری دی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا اور اس عبادت میں شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ تو سب سے بڑی بشارت ہے, یہ سب سے بڑی بشارت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو خوشخبری دینی چاہیے. ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحدثنی احد عن احد. حدیث کے سند تھوڑا ضعیف ہے, لیکن جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہو. جیسے آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو وہی خبر اس کو سناتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہو جائے. یہ توحید کے خلاف ہے. یہ توحید کے یعنی یہ آپ توحید کے ہی اندر یہ چیز ہے کہ آپ مسلمان کو خوشخبری سناؤ. اب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اس کو کہیں نقصان ہوا کسی تجارت میں یا کسی اور چیز میں, آپ اس وقت اس کو یاد کرتے ہو. لیکن جب اس کو خوشی ہوتی ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے اور آپ اس کو کچھ نہیں بولتے ہو, نہ آپ نے اس کو میسج کیا, نہ آپ نے اس کو فون کیا, نہ اس کے گھر گئے آپ, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. یہ بھی توحید کا ایک جز ہے. مسلمان کو خوشخبری سنانا سب سے اہم ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے بارے میں بھی خوشخبری سنانی چاہیے صحیح. مثلا جیسے آپ ہیں, آپ کا ساتھی یہ ہے, آپ جو ہے مجھے بول رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, مجھے ان کے بارے میں پتہ, لیکن مجھے حسن ظن ہے. حسن ظن مطلب ہوتا ہے کہ میں ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہوں. لیکن جب آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوگا, میں اس کے بارے میں بدظنی رکھوں گا. یہ ایسا کرنا اسلام کے اندر درست نہیں ہے. اس حدیث میں سب سے اہم فائدہ یہی ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ. یہ بھی عبادت ہے. کیا لوگوں کو خوش کرنا, ان کو اندر خوشی داخل کرنا, ان کو خوشی, ان کی خوشی میں شامل ہونا, یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. اور یہ بھی اس حدیث کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اس لیے منع کیا کیونکہ لوگ اس پر پھر بھروسہ کر لیں گے, توکل کر لیں گے, عمل نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے وہ ایسا اعمال بھی کر سکتے ہیں جس وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نہیں. لیکن معاذ بن جبل نے آخر میں اس حدیث کی بشارت صحابہ کو سنائی. اس کو آپ انڈر لائن کرنا, کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہو. یہ سب سے اہم فائدہ اس حدیث میں ہے. کس حدیث میں, کون والی حدیث؟ معاذ بن جبل. آئیو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کر کے عمل ترک کرنے سے ڈرنا چاہیے. یعنی یہ واضح ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. رحمت اللہ کی وسیع ہے, لیکن آپ صرف اللہ کے رحمت پر بھروسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر مسئول کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے متعلق اللہ و رسول عالم, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. کسی کو علم سکھانا اور کسی کو محروم رکھنا بھی جائز ہے. کسی کو علم سکھانا اور کسی کو محروم رکھنا یہ اس صورت میں ہے جیسے کچھ مسائل لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے ہیں. یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں اسی توحید میں جو عام لوگوں کو کہنا درست نہیں ہے. عام لوگوں کو سمجھانا, آپ ممبر پر جائیں گے یا آپ درس دیں گے, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے ان کا جو اعتقاد ہے وہ بگڑ سکتا ہے. اس اعتبار سے کچھ مسائل سے آپ ان کو محروم رکھ سکتے ہیں, اور ان کو وہی آپ بتائیں جو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. وہی چیزیں آپ ان کو حدث الناس بما یعرفون, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں کو وہی بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں, جس کو وہ جان سکتے ہیں. آپ ایسے مسائل دین کے سارے ان کو نہیں بتا سکتے جس سے ان کا عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے, یا اور بھی کوئی چیز جہاں, یا جیسے یہاں پر معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا, سب کو نہیں بتایا. اس حدیث سے کسی کو علم, اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
तवाज़ु और इंकिसारी का भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलील व कदर होने के बावजूद, जब नाम लिया जाए तो आप सभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलील व कदर होने के बावजूद गधे पर सवार हुए और अपने पीछे एक दूसरे शख्स को भी सवार किया। सवारी पर अपने पीछे किसी दूसरे को बिठा लेना जायज है। इस हदीस से हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत भी वाज़िह होती है। इस हदीस से मसले तौहीद की अजमत भी पता चलता है। मसले तौहीद की अजमत का भी वाज़िह, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। ऐसे मसाइल है जो हमने दर्स पढ़ा, उससे क्या क्या मसले निकल सकते हैं, क्या क्या मसाइल मुस्तंबत हो सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। मुश्किल है किसी को लग रहा है? बाब नंबर 2, शाबाश। तौहीद की फजीलत और तौहीद का तमाम गुनाहों को मिटा देना इरशाद रब्बानी है। ये बाब है। बाब मतलब होता है, क्या मतलब होता है बाब? टाइटल या टॉपिक का एक ऊपर एक टॉपिक होता है, उसके नीचे कुछ चीजें होती है। पहले हमने जो पढ़ा वो किताब तौहीद, यानी तौहीद हर मुसलमान पर क्या है? जरूरी है। अब यहां पे तौहीद की फजीलत, यानी तौहीद की फजीलत और तौहीद का तमाम गुनाहों को मिटा देना, यानी तौहीद की फजीलत एक जगह पर है। तौहीद की एक फजीलत यह है कि वो हर मुसलमान पर वाजिब है। फजीलत मतलब कि इसका मतलब नहीं कि वाजिब नहीं है, बल्कि तौहीद हर मुसलमान पर वाजिब है। साथ में तौहीद का क्या फायदा है कि तौहीद गुनाहों को मिटा देता है। आपके जो छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं ना, अब वो तौहीद की वजह से खुद ही मिट जाएंगे। जैसे नमाज से गुनाह मिट जाते हैं, रोजू से गुनाह मिट जाते हैं, इसी तरह तौहीद एतिकाद रखना अल्लाह के बारे में, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, ये भी गुनाहों को मिटा देता है। पहले बाब में बयान किया किताब तौहीद, तौहीद हर मुसलमान पर, यानी क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? इबादत करना। फिर इबादत करने से क्या होता है इंसान को, वो इस बाब में आएगा कि उसकी क्या फजीलत है। इरशाद रब्बानी है, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن أيوة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی راست پر ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ معبود نہیں یعنی حقیقی پر اضافہ کرے آپ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اس میں آپ اضافہ کریں، معبود نہیں، اس کو آپ لکھیے کتاب پر، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا۔ اصل میں یہاں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے یا برحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا بہت سارے معبود ہے یعنی جن کی معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول ہے، عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب بتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور جو پیڑ پودے ہیں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، صح؟ تو وہ بھی معبود ہے، معبود وہ بھی ہے، لیکن معبود حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ما معنی لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ یا سوا اللہ، یہ حقیقی اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے اللہ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ،
वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो ये गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और व रसूल। बंदा सबसे महबूब चीज है कि जब कोई अल्लाह ताला जब किसी को बंदा कहता है, जैसे सूरत इस्रा में अल्लाह तबारक ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो बंदा जो है सबसे ज्यादा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा मानना, अल्लाह का बंदा मानना, ये सबसे बड़ी मतलब उनके साथ तकरीम है और इज्जत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर उसके अलावा कुछ और चीज आप उसकी उनकी तरफ इजाफत करेंगे तो फिर वो इज्जत नहीं रहती है। इसीलिए इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु क्या है, अल्लाह के बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके साथ अल्लाह के रसूल है। दोनों चीजों को मानना जरूरी है एक साथ। कोई अगर कहे कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और रसूल नहीं मानेगा तो वो काफिर। कोई शख्स अगर कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे नहीं बल्कि अल्लाह के शरीक है या नऊजुबिल्लाह इस तरह से रसूल मानने के बावजूद, तो वो भी काफिर है। इसीलिए कादियानी क्या कहते हैं, कादियानी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन उसके अलावा और भी लोगों को उन्होंने कादियानी गुलाम अहमद कादियानी को भी रसूल माना कि नहीं माना, तो वो इस्लाम से खारिज है। क्यों? क्योंकि नबुवत का जो हमारे जो नबी है वो कौन है, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मानना बहुत जरूरी है। हमारे ईसा नबी नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, बल्कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अलबत्ता यहां पर और पैगंबरों का जिक्र नहीं किया है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर थे वो कौन थे, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लोगों का गुमान गलत था। वो कहते थे ईसा अल्लाह का, यानी यहूदी कहते थे ईसा अल्लाह का नबी नहीं है। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहते हैं ये अल्लाह का नबी है नहीं। और नऊज बिल्लाह ये जो है इनकी जो है मतलब सही तरीके से इनका जन्म भी नहीं हुआ, सही तरीके से उनका जन्म भी नहीं हुआ है। यहूदी गलत ख्याल रखते हैं किसके बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, वो कहते हैं कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। कौन? यहूद कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी नफी की, इसका रद्द किया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुबिहा लहुम, ना उन्होंने उसको फांसी दी ना उनको कत्ल किया, बल्कि उनको लगा किसी आदमी को उन्होंने फांसी पे चढ़ाया तो उन्होंने समझा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। हमारा जो है ईमान है, हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के रसूल है। अब उसके बाद जो ईसा को मानने वाले हैं वो कौन है, क्रिश्चियन है, नसारा है। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। या दूसरा उनका अकीदा है इन्नल्लाह, ईसा जो है सालिसु सलासा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिनिटी कहते हैं, यानी तीसरा एक, ये तीन मुरक्कब है, मरियम और ईसा फिर अल्लाह। ये भी अकीदा उनका है, किनका, नसरानियों का। यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया कि हो सकता है मेरी जो है उम्मत में कोई ये दावा कर सकता है कि मैं ईसा के मजहब पर हूं, उस दीन पर हूं। सबसे पहले उसको वो उनका दीन नहीं मानना है, बल्कि तफसीली दीन किसको मानना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मानना है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक सही एतकाद रखना भी जरूरी है, उनके मुतालिक एतकाद बिलीव रखना भी जरूरी है सही। तो यहां पर वअन्ना ईसा अब्दुल्लाह, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, किन पर रद्द है, नहीं ये किन पर, ये बिल्कुल क्रिश्चियन पर रद्द है। क्यों? ईसा इब्नुल्लाह नहीं बल्कि क्या है, अब्दुल्लाह है। सबसे पहले उन पर रद्द है ये, ईसा इब्नुल्लाह नहीं बल्कि क्या है। अब जो अब्द होगा, जो गुलाम होगा, अल्लाह का बंदा होगा, वो बेटा नहीं हो सकता ना। तो यहां हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर रद्द करने के लिए, उनको तरदीद करने के लिए, उन पर इनकार करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। ये किसको गवाही देनी है, ये हमको देनी है। जो गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उनके अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही देना ये आसान नहीं है। क्योंकि इसके कुछ ऐसी चीजें हैं जो एंटी है, जो इसके अपोजिट चीजें हैं, उनसे भी परहेज करना जरूरी, ताकि आप उस दायरे से निकल ना जाए। कहना तो आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। कहना यह आसान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, लेकिन मानना थोड़ा, अमल करना मुश्किल है। तीसरी चीज क्या है, हमें क्या देनी गवाही, वअन्ना ईसा अब्दुल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। ये रद्द है किन पर, नसारा पर, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा नहीं है। व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल है, ये रद्द है किन पर,
یہودیوں پر جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، دیکھو ہمیں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمیں ان پر اجمالی طور ایمان لانا ہے۔ اجمالی مطلب ہے کہ ہمیں ماننا ہے کہ یہ حق ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ معصوم عن الخطا ہے، ان کو غلطی سرزد نہیں ہوتے، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ لیکن تفصیلی ایمان ہمیں کس پر لانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تفصیلی ایمان ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ہے، اور تفصیلی ایمان لانے کا مطلب ہے کہ کم از کم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پتہ ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہی ہے۔ یہ نہیں کہنا آپ چومیں گے ہاتھوں کو نبی کا نام لے کر، ایسا محبت کا اظہار کرنا اس سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، سیرت جانتے نا، ان کی بایوگرافی، ان کی جو ہسٹری، زندگی میں کیسے انہوں نے زندگی گزاری، یہ پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہے اور نبی کو ماننے کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا 10 تک یاد کر کے آنا، یا اس سے پہلے بتایا تھا میں نے، کسی کو 10 تک یاد ہے؟ 10 پیڑھیوں تک یاد ہے آپ کو یاد؟ مناف، عبد مناف۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے یاد ہونا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہے۔ کیسے ہم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں نسب پتہ ہے، نہ سیرت پتہ ہے، نہ ہم درود پڑھتے ہیں، نہ ہم وہ چیز کرتے ہیں، تو پھر کیسے محبت کا اظہار ہوگا؟ محبت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی سیرت کو زیادہ پڑھو، جس سے آپ محبت آپ کو ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، وہ آپ اس کی سیرت زیادہ پڑھیں گے نا۔ اور اس کا نام بھی پورا پتہ نہیں ہے ہمیں، نسب نہیں پتہ ہے، اور جس پر ہم درود بھی نہیں زیادہ پڑھتے ہیں، تو یہ وفا کے طریقے ہیں۔ آپ زیادہ ان کے سیرت کو پڑھو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، باقی ہم سیریز دیکھتے ہیں، لیکن یہ سیریز اگر ہم پڑھیں کتابوں سے تو بہت اہم ہے۔ سیرت میں کتاب رحمت عالم پڑھا ہے کسی نے؟ ایک رحمت عالم چھوٹی کتاب ہے، بالکل اردو میں چھوٹی ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ اسی طرح سے اس کے بعد والی کتاب رحمت للعالمین اردو میں ہے، یہ بہت اچھی کتابیں ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے، کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اس دین کو پھیلایا، کتنی مشاکل ان کو اٹھانے پڑی، پھر صحابہ نے ان کے ساتھ کس طرح وفا کیا، تھوڑا شارٹ میں، یا آپ جو ہے کچھ دنوں میں، 1 مہینے میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ 10 تک یاد رکھتے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک بن نادر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بالکل درست ہے۔ یہ 21 پیڑھیوں تک میرا نسب نامہ یاد ہے۔ کتنا؟ 21۔ اور جب امام بغوی نے اس نسب کو اپنی کتاب شرح السنہ، ایک کتاب ہے، اس میں جب اس نسب کو انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا ولا یصح حفظ النسب فوق عدنان، عدنان سے اوپر جو نسب بیان کرتا ہے کوئی، وہ صحیح نہیں ہے، یہاں تک بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 21 پیڑھیوں تک، عدنان تک آپ کا نسب بالکل درست ہے۔ اور ابن القیم نے بھی یہی کہا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو، ایک عالم کو، ایک وائز ہے، عالم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک جماعت کا ایک وائز ہے، میں نے اس کا نسب نامہ دیکھا، اس نے آدم علیہ السلام تک پڑھا، پھر لوگوں نے چلایا اس کو، یہاں تک کہ اس نے مطلب جو ہے حضرت سام جو ہے، سام کہتے ہیں، سام جو ہے سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، وہاں سے بھی آگے تک اس نے نسب پڑھا، یاد کیا، ٹھیک ہے، لیکن صحیح نسب کہاں تک ہے؟ 21 تک، عدنان تک۔ عدنان تک جو ہے نسب بالکل صحیح ہے، اور عدنان کے بعد جو نسب ہے وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں یقین رکھنا ہے کہ عدنان جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ کس کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور اسماعیل کن کے بیٹے تھے؟ ابراہیم۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ کس خاندان سے آئے؟ اسحاق کے خاندان سے، کیونکہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ سارے جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جو ابھی اسرائیل ہے کنٹری، یا یہاں کے آس پاس جتنے لوگ ہیں یہودی، یہ انہی مطلب اس خاندان سے آئے تھے۔ لیکن ایک پیغمبر جو ہمارے پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس خاندان سے ہے؟ اسماعیل۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہوا، ان کے اندر تعصب تھا۔ تعصب جانتے ہیں کس کہتے ہیں؟ بیاس۔ تعصب ہوتا ہے مطلب جو بنی اسرائیل لوگ تھے ان کو تعصب تھا کہ کیوں ابھی
آج تک اسحاق علیہ السلام کے نسل ان کی فیملی سے پیغمبر آئے، اچانک یہ اسماعیل سے کیوں آیا پیغمبر؟ تو بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا. وہ ان کی انکار کی وجہ یہی بنی. کس کی کیا وجہ بنی؟ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. بہت سارے لوگوں نے وہ سمجھتے تھے کہ بھائی آج تک اس خاندان سے لوگ آتے رہے، اب اس خاندان سے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی طرف کیوں یہ چینج ہوا، یہ منتقل ہوئی نبوت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے کہاں تک صحیح ہے؟ عدنان تک. آپ 21 یاد کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تقریباً 5-10 منٹ 20 منٹ آپ کو زیادہ یاد ہوگا کیونکہ آپ میں سے کچھ چھوٹے ہیں. اگر بچپن میں یاد ہوتا ہے تو زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں بچوں کو بچپن میں سکھانی ہوتی ہے. العلم فی الصغر، العلم عربی میں ایک مقولہ ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. جو بچپن میں علم حاصل کرتا ہے نا وہ اس طرح جیسے پتھر میں پر انسان لکیر مارتا ہے. لکیر میں جب آپ ماریں گے نا سوراخ کر کے لکیر ماریں گے، وہ لکیر کبھی پوری ہو جائے گی نہیں، وہ مٹتی نہیں ہے. اسی طرح سے بچپن کا علم ہے. اپنے بچوں کو ہمیں کم از کم 10-15 جو ہے سکھانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑی شارٹ میں زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے 2-3 گھنٹے کی یہ جو ہے بات ہو سکتی ہے. اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا نسب نامہ، ان کی زندگی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں کیسے زندگی گزاری، مدینہ میں کیسے زندگی گزاری، کہاں کہاں انہوں نے جنگ کی ہے، اس کو آپ 2-3 گھنٹے میں ہر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سکھا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ بھائی کیسے یہ انگریزی تعلیم پڑھے گا اور پھر جو ہے یہ بڑا ہو جائے گا، پھر یہ کرے گا. یہ بھائی زندگی کے وسائل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم ان صوفیوں کی طرح نہیں ہیں جو صوفی کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، اللہ اللہ کرو آپ کو ہو مل جائے گا. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کیونکہ ایسا اسلام کے اندر ہے نہیں. اگر ہوتا تو ہم بھی کرتے، کیونکہ اسلام اس چیز کی بالکل نفی کرتا ہے. اللہ اللہ آپ مسجد میں کرتے رہیں گے اور گھر میں آپ کا عیال جو ہے بھوکا ہے، اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر پیغمبر گھروں سے نکل کر بکریاں نہیں چڑھاتے، یا پیغمبر حداد لوہار کا کام نہیں کرتے. کسی نے لوہار کا کام کیا کہ نہیں، کسی نے دوسرا کام کیا، کسی نے بادشاہ کا کام کیا، اپنا گزارا انہوں نے چلایا. تو اسی طرح سے ہم بھی کہتے ہیں آپ جو کرتے ہیں کر دو، انگریزی تعلیم پڑھو، دنیاوی دینی تعلیم پڑھو، باقی تعلیم پڑھو، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے، آپ اچھی طرح زندگی گزارو، خوشحال زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی عطا کرے. لیکن ساتھ میں آپ کو جو واجبی چیز ہے، جیسے پچھلے مرتبہ کسی نے کہا تھا، میں نے حدیث پڑھی تھی، طلب العلم فرض علی کل مسلم. علم حاصل کرنا، یہی علم آپ بچوں کو سکھائیے. اور یہی باپ جو ہے آج کل شکایت زیادہ کرتے ہیں کہ والدین میرا بچہ نہیں مانتا. اگر کیوں مانے گا تمہارا؟ والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نافرمان ہے. نافرمان نہیں وہ تو کیا ہوگا جب آپ نے اس کو کچھ سکھایا نہیں، آپ نے اس کو تربیت ہی نہیں کی کہ باپ کیا ہوتا ہے. جب بچے کو پتہ نہیں چلے گا باپ کیا ہوتا ہے تو وہ کیسے آپ کی فرما برداری کرے گا؟ سب سے پہلے بچے کی تربیت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آغاز کرنا سب سے بہتر ہے. توحید کے بعد پہلے توحید کی کچھ چیزیں آپ اس کو سکھائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا معنی کیا ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے دیکھا سعودی عرب میں. دیکھو سب سے پہلے اصل میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں مجبوری ہے کچھ چیزوں کی، لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں مجبوری ایسی نہیں ہے. سعودی عرب میں ایک نصاب ہے، نصاب جانتے ہیں نا، سلبی ہوتی ہے، سلبی، یا آپ کو سلیبس کے اس کو کہے یا سلبی کہے یا کچھ بھی. وہاں پہ توحید جو ہے دوسری کلاس سے شروع ہوتی ہے، توحید. اور اس کے بعد وہ بھی علوم وہ بھی سائنس پڑھتے ہیں، وہ بھی میتھ پڑھتے ہیں اپنی زبان میں. آپ کہیں گے سعودی عرب سارے سوئے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سعودی عرب بھی وہ بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، امریکہ، برطانیہ، وہاں سعودی عرب میں وہاں بھی ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں. لیکن وہ ان کا جو بچوں کا تربیت کا جو مسئلہ ہے، وہ بچہ اس کو بالکل داڑھی چٹ ہوگی. سعودی عرب کا بچہ شیو کر کے ہوگا لیکن وہ نماز پڑھے گا، وہ نماز چھوڑے گا نہیں. اکثر میں بات کر رہا ہوں. سعودی عرب کا بچہ داڑھی بالکل اس کو ہے ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی سے سارا کچھ اسلام ہوگا. داڑھی اسلام کے اندر ایک شعیرہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جس کو داڑھی دی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. میں نے نوجوانوں کو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد شیو کیا ہوا ہے، لیکن جب اس کو توحید کے بارے میں کہا جائے وہ سب سے زیادہ توحید وہی جانتے ہیں. توحید کے بارے میں ان کو زیادہ علم ہے، توحید کی باتیں ان کو زیادہ ہے اور مانتے ہیں. وہ کسی کو غیر اللہ کو کبھی ان کا ضمیر اجازت نہیں دے گا کہ وہ کسی قبر کے سامنے جائیں اور پھر جھکیں. ان کو ضمیر اجازت دیتا ہی نہیں ہے. یعنی اس کو ہم کہیں گے اکڑ ہے، اکڑ جانتے نا، یعنی ان کے اندر اکڑ ہے. وہ کہیں گے کیوں میں اس کو جھکوں گا. وہ فطرت میں بچپن سے ہی ان کو سکھایا گیا ہے. فرسٹ کلاس کا بچہ ہو یا سیکنڈ یا تھرڈ، اس کو توحید کی کتاب پڑھائی جاتی ہو؟ بالکل نہیں. ہم یہ نہیں کہ اس کو کتاب توحید پڑھائیں گے، لیکن توحید کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میرے پاس میرا لڑکا تھا میرے ساتھ، اس نے 2-3 کلاس وہاں پڑھی تھی، 4 کلاس تک سوچا.
اس کو توحید کی بہت ساری چیزیں بالکل آسان انداز میں سکھاتے تھے وہ. اور اس کے بعد نماز کا طریقہ. ہمارے پاس ہے کچھ ایسے اسکولز ہے کہ جہاں اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی جماعت ہے، جب ہمیں میں سے کسی کو 10 تک یاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، تو بچوں کو تو من باب اولا یاد نہیں ہوگا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ان کو من باب اولا بدرجہ اولا ان کو یاد نہیں، کیونکہ ان کو جب ہم نے کہا ہی نہیں. لیکن اس کے بعد آپ پلیئرز کے نام دیکھیں گے، آپ ان کو کہیں گے تو یاد ہے. میرا خود ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو پلیئرز کے نام بہت زیادہ یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ زیادہ چلتا ہے جو اس طرح کے ماحول کی بات ہے. اب میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کی، اور ہمارا بھی یہی ہے کہ توحید خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ توحید کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں ان کو رد کرنا ضروری ہے. بچوں کو آپ بچائیں، جیسے میں نے شروع درس میں کہا تھا کہ آپ بچے کو، اپنے بچوں کو، ہم اپنے آپ کو ان سارے جو ونڈس ہوتے ہیں باہر کے جو خطرناک جو ہم پر حملہ کرتے ہیں، ان کو آپ دفاع کریں. اور دفاع کرنے کے لیے یہ سب سے ہتھیار یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہودی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. یہودی جو ہے، یہودیوں کا ایک چیز ہے یہودیوں کا کہ وہ اسلام کے بارے میں ان کو زیادہ ریسرچ وہ کرتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی اسلام کے اندر. حدیث کے بارے میں یہودیوں نے کتاب لکھی ہے. حدیث کیسے آپ تلاش کریں گے، حدیث آپ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، عربی کے اندر یہودی نے زیادہ کام کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کو گرانا چاہتے ہیں. یعنی جب تک آپ کسی مذہب کو، اگر آپ اس کو اس پر رد کرنا چاہتے ہیں، کسی مذہب کو آپ نکارنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. تو لہذا اس لیے میں نے کشمیر میں دیکھا، میں بھی کشمیر کا ہی ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے مدینہ میں 15 سال گزارے ہیں، اور ایسی جگہ پہ گزارے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں. یہ میں خوش قسمتی مانتا ہوں. اس میں کوئی فضل تو نہیں ہے میرا اپنا کوئی کارستانی، لیکن اللہ کا فضل ہے. اور مدینے میں زندگی گزارنا یہ بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ مدینے میں مرنا بھی ایک تمنا کرنا، یہ بھی عبادت ہے. جس نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت. اگر کوئی مدینے میں مرنا چاہے تو اس کو وہاں مرنا چاہیے. کہاں؟ مدینے میں. کیونکہ مدینے کی اپنی ایک مطلب ان کے فضائل ہیں. دجال نہیں داخل ہوگا، باقی ساری چیزیں نہیں ہوگی. دجال تو باقی ہر دنیا میں آئے گا، لیکن مکہ مدینے میں نہیں آئے گا. بھلا کبھی دجال پر بات کریں گے. البتہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کشمیر میں مجھے ایک کشمیر کا ایک بہت اچھا آدمی کہتا تھا کہ یہاں 2 چیزوں پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، مکان بنانے میں اور کپڑے پہننے میں. بس زیادہ ان 2، مطلب ایک آدمی بزرگ تھا، بہت اچھا آدمی تھا. اس نے مجھے بتایا کہ یہاں صرف 2 چیزیں ہونی چاہیے، یا تو کپڑے زیادہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، یا ہمارے مکان اچھے ہونے چاہیے. مکان میں ہم پوری زندگی گزاریں گے. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے مکان بنایا، اس کے پاس بیچارے صرف لڑکیاں ہیں، 1-2 لڑکیاں ہیں، بڑا مکان بنایا، کہہ رہا ہے کہ 1 کمرہ استعمال کر رہا ہوں، باقی مکان کے 10-12 کمرے وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حدیث کے خلاف ہے. یہ مکان وسیع ہونے چاہیے، یہ بھی حدیث ہے، لیکن اتنا بڑا مکان بنانا، آپ کو ضرورت سے زیادہ مکان ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو یہ ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں. مکان بھی بنائے ہیں ہم، لیکن اصلی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. یہ زندگی ایسے ہی ہے. آپ مطلب کچھ عرصہ آپ یہاں رہیں گے دنیا میں، اس کے بعد مرنا سب کو ہے. اب اتنا ہے کہ کوئی پہلے مرتا ہے، کوئی بعد میں مرتا ہے، کوئی ذلیل ہو کر مرتا ہے، اللہ اس سے بچائے. یعنی ذلیل ہو کر مطلب کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، بہت زیادہ مجبور ہو کے مرتا ہے. اس کے گھر والے بھی دعا کرتے ہیں اب مر جائے. ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اسلام کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہوتا ہے. کوئی آدمی ایسا مرتا ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے کشمیر میں ایک کمزوری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہم کرواتے ہیں، توحید نہیں سکھاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں ہے. صحابہ کون، صحابی کب شہید ہو گیا. اگر مجھے لگتا ہے آپ بچوں کا ہم کہیں گے خلفائے اربعہ کون ہیں، شاید نہیں بتا پائیں گے. عشرہ المبشرین بالجنہ کہیں گے کون ہے، وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. یہ کون کرے گا؟ یہ تو ہم جب کر سکتے ہیں. محبت کیسے بچوں میں آئے گی اسلام کی؟ جب ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا نسب نامہ جانیں، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ہم ان پر کثرت سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا ہے حدیثوں میں، جو دین لے کر ہمیں آئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا مطلب ہے. اور یہی اس توحید کے اندر یہ سب سے اہم چیز ہے. توحید کی صرف 2 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ ہو گیا، ایک برانچ ہے. دوسری برانچ ہے محمد رسول اللہ. جب تک نہ آپ پیغمبر کو نہیں مانیں گے تفصیل کے ساتھ، تفصیل مطلب ڈیٹیل کے ساتھ، اچھی طرح سے پیغمبر سے محبت نہیں رکھیں گے،
تب تک آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک حدیث کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے. البتہ اگر کوئی شخص اس کے پاس تعویل ہے، اس کو کسی امام نے کہا اس کا یہ مطلب ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا، اور تبھی توحید ہو سکتا ہے. اسی توحید کی فضیلت ہے جس توحید میں ہم نبی کو مانیں گے. تو یہاں پر کیا کہا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، کس پر رد ہے؟ نصارہ پر. وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول ہے، کس پر رد ہے؟ یہودیوں پر. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم. آپ کے پاس عبارت ہے نا وَكَلِمَتُهُ، یعنی عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ. آپ اس کو ترجمہ پڑھیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ جو اس اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف سے بھیجی. کیا مطلب ہے وَكَلِمَتُهُ؟ وَكَلِمَتُهُ سے مراد اللہ کا کلمہ. وَكَلِمَتُهُ کا ترجمہ کیا ہے؟ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لیٹر سے بنا ہوتا ہے، حروف سے بنا ہوتا ہے، اس کو ایک کلمہ ہوتا ہے. نہیں سینٹنس نہیں، کلمہ. ہاں بالکل، ایک کلمہ، ایک لفظ، اس کو کلمہ کہتے ہیں. کہہ رہا یہ اللہ کا کلمہ ہے. کون؟ عیسیٰ. کیا مطلب اللہ کا کلمہ؟ احسن، یہی بات ہے. یعنی اللہ کا کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ایسا اللہ تعالیٰ نے لفظ نکالا کن، اور اس سے وہ پیدا ہو گئے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے، حضرت مریم کی طرف متوجہ ہو گئے اللہ تعالیٰ، اور پھر ان سے کہا کن، اور ان کے رحم میں یہ کہہ دیا کن، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کے ذریعے سے وہ پیدا نہیں ہوئے. اسی وجہ سے دنیا میں زیادہ اختلاف ہوا. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کے پاس شبہ ہے. کن کے پاس؟ نصارہ جو ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں باپ تھا ہی نہیں، باپ کے بغیر پیدا ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اس لیے عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں. نہیں تو اصل میں کیا ہونا چاہے؟ باپ کا نام. اور یہی اسلام کے اندر ہے، آپ باپ کی طرف جو ہے آپ کی نسبت کی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ کا وہ کلمہ ہے، اللہ جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ کلمہ کیا ہے؟ کن ہے. الا مریم، القاہ الا مریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے رحم میں ڈال دیا. رحم جانتے نا؟ ہاں. وہ روح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے روح ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. روح اللہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو صادر کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جو آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پھونکا کس پر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فوق دیت کہمز، یعنی اس کے بعد پھونکا اللہ تعالیٰ نے، مطلب کس کے رحم میں، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جو جسم بن گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ ویسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال، کیا کہے؟ کن فیکون. اگر آپ کو کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے، آپ کہیں گے ان کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ویسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ لفظ کن سے. آدم کے باپ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے باپ ہے نہیں ہے. تو جب آپ یہاں اعتراض کریں گے تو پھر آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. اور آدم کیا ہے؟ وہ آدم ابو الانس، سب کا باپ ہے. ہم سب کس کے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے. اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے، تو آپ کہیں گے بھئی آپ پھر اعتراض کرو کہ حضرت آدم کے والد کہاں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، پیدا ہونے کی مثال ویسی جیسے حضرت آدم کی مثال ہے. اور ہم حالانکہ اس پر بہت کافی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتے. یہاں پہ صرف ہمیں اعتقاد رکھنا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ کون؟ آل عمران میں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ اس کو کن، لفظ کن سے اصل میں کیا. تو کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا ہے.
वल जन्नत हक़्क़ुन, यहां तक बात समझ में आ गई कि ईसा अलैहि सलाम को मानना, हाँ उसको पैगंबर मानना, उसको अल्लाह का बंदा मानना, उसको अल्लाह का बेटा नहीं मानना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम क्रिश्चियंस के उसमें त्यौहार में जाए फिर उसको जो है उनके साथ चले, ऐसा नहीं है। और जो अभी तक यहूदी दावा करते हैं कि हम ऐसे वैसे हैं, वो सही दीन उनके पास नहीं है। ईसा अलैहि सलाम का लाया हुआ दीन वो नहीं है जो अभी क्रिश्चियन दावा करते हैं। और जो जीव्स यहूदी है वो दावा करते हैं कि हम यहूदी हजरत ईसा अलैहि सलाम मूसा के दीन पर है, वो भी दीन यहाँ पर उनके पास नहीं है। अगर सही दीन उनके पास होता भी, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास, तब भी उनको किसका मानना था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा इस एतबार से जो भी ईसाई आज अपने आप को कहते हैं, जो भी अपने आप को यहूदी कहते हैं, वो मुसलमान नहीं है। शॉर्ट में क्या है? वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि जो भी शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को पाता है और वहां से लेकर कयामत तक जो भी आएगा, उसको नबी हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानना जरूरी है, वरना वो इस्लाम से खारिज है। उसके बाद फरमाया वल जन्नत हक़्क़ुन, और ये गवाही देता है किसकी? शाबाश, पढ़ी जो इस बात की, जो शख्स इस बात की भी गवाही दे कि जन्नत और जहन्नम बारहक है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला बहरहाल जन्नत में करेगा, ख्वाह इसके दाखिल करेगा। अल्लाह ताला उसको अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, अला मा कान मिनल अमल, उस एतबार से जो उसके पास अमल है। देखो इस हदीस में क्यों कहा कि जन्नत आपको ये भी गवाही देनी है, जहां आपको गवाही देनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, उसके बाद वल जन्नत हक़्क़ुन व नार हक़्क़ुन, आपको ईसा अल्लाह का बंदा मानना जरूरी है, इब्न अल्लाह नहीं मानना है। उसके बाद कहा कि वल जन्नत हक़्क़ुन, ये भी आपको गवाही देने की जन्नत हक है, व नार हक़्क़ुन, और नार हक है। क्या कोई शख्स हमारी सोसाइटी में जन्नत जहन्नम का इनकार करता है? करता है, लफ्जों से करता है। जैसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि कुसा उचित, ऐसे लोग कहते थे। वो क्या कहते हैं? कुसा उचित। ये आपका अकीदा दुरुस्त है? ये गलत अकीदा है। आप गलत कहते हैं कि कुसा उचित। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि चलो इमोजिस का वही इमेज, अभी भी लोग कहते हैं कि कुसा उचित। भाई ये आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, इससे आपको खतरा है। इससे आपको क्या है? कुस आ उचित, यही बात तो ईमान बिल गैब है, हमने देखा नहीं है, लेकिन आपको ईमान लाना इस पर। इसीलिए हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला, ये अल्लाह ताला ने उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाला और उन्हें ये बयान फरमाया। और वो जानते हैं कि कयामत तक लोग आएंगे और वो कहेंगे कि कुसा उचित, जन्नत जहन्नम। इसलिए हमें यह कहना कि किसने देखा जन्नत जहन्नम देखी, ऐसा कहना अकीदे के खिलाफ है। यह गवाही देना कि जन्नत क्या है? हक है, और जहन्नम क्या है? वो भी हक है। अब ये जन्नत जहन्नम अभी है या नहीं, एक अलग मसला है। राजा कौल यही है कि जन्नत जहन्नम अभी तक बनाए गए हैं, लेकिन अभी जन्नत में कोई गया नहीं है। अभी जन्नत जहन्नम बनाए गए हैं, रखे गए हैं, और जब कोई मरता है उसको कब्र में डाला जाता है, 3 सवालों का उसको जवाब देना पड़ता है। अगर उसने सही जवाब दिया, कौन आपका रब है, कौन आपका पैगंबर है, क्या दीन है, अगर सही जवाब दिया तो उसको जन्नत दिखाई जाती है। अपनी जगह क्या दिखाई जाती है? उसको जन्नत का मकाम दिखाया जाता है कि भाई ये आपको जाना है जन्नत में, लेकिन अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत जाएंगे, उसका मतलब अभी जन्नत में कोई गया नहीं है, लेकिन जन्नत पैदा की गई है। जन्नत पैदा की गई, इस पर हमें ईमान है और यही सही कौल है। और अगर कोई शख्स, उसके जवाब नहीं निकलेंगे कब्र में, अगर उसको सवालों का जवाब उसने नहीं दिया, तो उसको जहन्नम दिखाई जाती है और उसका ठिकाना दिखाया जाता है कि भाई ये आपका ठिकाना है, अलायुज़ुबिल्लाह। और फिर वो ऐसे ही रहता है, उसको बार बार कभी अजाब दिया जाता है, कभी वो दिया जाता है, जब तक ना लोग कब्रों से दोबारा उठाए जाएंगे और उसके बाद एक हिसाब होगा। हिसाब किताब के बाद फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, और उसके बाद अबदी जिंदगी शुरू हो जाती है। तो यहां पर वल जन्नत हक़्क़ुन, जन्नत हक है, वन नार हक़्क़ुन, नार भी हक है, यानी कि जहन्नम भी हक है। अदखलहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको दाखिल करेगा, अल जन्नत, किसमें? जन्नत में। यानी अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत में वादना है अला मा काना मिनल अमल, इस एतबार से जो उसके पास अमल है। देखो अब यहां इस हदीस को समझना जरूरी है
کہ بہت سارے لوگ مطلب ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. آگے ہم حدیث پڑھیں گے. بہت سارے لوگ ڈائریکٹ جنت میں، کچھ لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس گناہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو کسی مدت کے لیے جنت میں جہنم میں جانا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکالے جائیں گے. وہ ہے کہ اور نکالے جانے کے بعد کوئی ڈائریکٹ جنت میں گیا، کوئی جہنم میں ہو کے پھر جنت میں چلا گیا. اب وہاں آخرت میں الگ الگ درجات ہوں گے. یہی مطلب ہے ادخلہ اللہ الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا مقام دے گا جو اس نے عمل کیا ہے، جس اعتبار سے اس کا عمل ہے اسی اعتبار سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ غریب لوگ جو ہے 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے. امیر لوگ تھوڑا ان کے پاس امیری کی وجہ سے کوئی گناہ ہوں گے یا کچھ ہوں گے تو وہ روکے جائیں گے. 500 سال پہلے غریب لوگ کس میں جائیں گے؟ غریب سے مطلب فقیر محتاج لوگ کس میں جائیں گے؟ جنت میں. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ توحید پرست، توحید موحد ہو. ایسے نہیں کہ وہ مطلب غربت میں ہی اپنے آپ کو اس میں لتڑ دیں گے. وہ 500 سال جائیں گے. لیکن امیر لوگ 500 سال بعد جائیں گے. سارے امیر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. امیر لوگ 500 سال غریبوں کے بعد جائیں گے. لیکن 500 سال کے بعد وہ مقام ان کا امیروں سے بڑا ہو سکتا ہے، بڑا ہوگا. کیوں؟ مقام کی بات الگ ہے. یعنی درجات جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے. آپ کا محل جنت میں ہوگا 10 کمروں پر، مثال. حالانکہ جنت کسی کو خیال نہیں ہے، میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں. لیکن اس کا 20 کا ہوگا. کس کا؟ امیر کا. 30 کا بھی ہوگا، 40 کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اتنا اس کو مقام زیادہ مل سکتا ہے بعد میں. لیکن پہلے کون جائے گا؟ پہلے جائے گا غریب. پہلے کون جائیں گے؟ اور جہنم میں پہلے زیادہ کون جائیں گے؟ عورتیں. جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گے. کیوں جائیں گے وہ ہمیں یہاں پر بحث نہیں کرنی ہے. لیکن حدیث میں ذکر کیا ہوا ہے کہ کیوں وہ جہنم میں زیادہ جائیں گے اور پہلے وہی زیادہ جائیں گے. کیونکہ ان کا ویسے ہی مطلب اعمال ہوں گے. ہر عورت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی اکثر عورتوں کا یہی حال رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ادخلہ اللہ، یہاں پر جو تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال جنت میں کرے گا. کیا مطلب؟ بہرحال یعنی کرے گا جنت میں، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. یعنی اعمال اس کو کتنے ہی برے بھی کیوں نہ ہو، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا. آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا. یہ یہاں پر کہنے کا مقصد ہے. اور صحیحین میں شاباش، اور صحیحین ہی میں حضرت صحیحین سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم صاحب. حضرت عتبان رضی اللہ عنہ، حضرت عتبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو محض رضا الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے حرم علی النار؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس شخص کو جہنم پر. یعنی وہ شخص جہنم پر حرام ہے. جہنم حرام مطلب کیا؟ یعنی جہنم اس کو لے گا ہی نہیں اپنے پاس. کس شخص کو؟ یعنی جہنم اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. اگر کوئی اس کو ڈال بھی دے گا نا دھکیل کے، جہنم اس کو پکڑے گا ہی نہیں. کس کو؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. یعنی اس کو ہر حال میں کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں. جس نے، لیکن شرط کیا؟ یبتغی بذالک وجہ اللہ. اس سے اس کو اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے. اخلاص سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ توحید ایک تو خالص اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اور دوسرا المتابعہ، اسی طریقے پہ ہونے چاہیے جس طریقے پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو عبادت نہیں مانی جائے گی. یہاں پر اس حدیث کا ایک شان ورود ہے. جیسے قرآن میں شان نزول ہوتا ہے، حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن میں شان نزول آسان، حدیث میں آسان شان ورود. شان ورود اس کا یہ ہے کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے گھر پہ نماز پڑھیے. کیا پڑھی؟ ان کو مطلب آنکھوں میں کچھ پریشانی تھی. انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے گھر میں آئیے، نماز ادا کیجیے، تاکہ میں اس جگہ کو پھر نماز پڑھنے کے لیے خاص کروں گا جس جگہ پہ آپ پڑھیں گے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی گئے، اس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، اور وہاں پہ نماز پڑھی. کہاں پہ؟ اتبان بن مالک کے گھر مدینہ میں. چونکہ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت ہو جائے گی، اس کے اندر زیادہ مطلب فائدہ ہوگا اس کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب ان کا جو جسمانی مبارک ہے
اس کے اندر جو شعر ہے مطلب بال ہے، بال جس کو کیا کہتے ہیں ہم، یعنی جو بھی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ متبرک ہے. تو اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک منٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ ایک پیشکش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرے گھر نماز اس جگہ پہ پڑھیے کسی جگہ پہ، تاکہ میں اس کو اس وقت اس جگہ پہ ہر وقت پھر نماز پڑھوں گا. تو چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا صحابہ. وہاں پہ جیسے ہم جاتے ہیں وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ایک شخص پر، اس کا نام تھا مالک بن دکشم. مالک بن دکشم ایک شخص تھا. کچھ صحابہ نے کہا کہ انہ منافق، یہ کیا ہے، منافق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقولوا هكذا او كما قال علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کہو، ایسا اس شخص کے بارے میں مت کہو، کیونکہ ظاہری طور پر ہم اس کو دیکھنا ہے، اندر آپ کو کیا ہے یہ تو ہمیں کو پتا نہیں ہے. یہ تو پیغمبر کو بھی پتا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اگر پیغمبر جانتے تو پھر منافقین کو پہلے ہی جان جاتے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے. جب ایک شخص نے کہا کہ یہ منافق لگ رہا ہے مالک بن دکشم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت آپ کہیے. کیونکہ ان اللہ، اس کے بعد یہ حدیث ہے فإن اللہ، اس کے بعد یہ الفاظ فرمائے فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا، آگ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن اس کا اخلاص ہونا چاہیے. وہ کہ جو شخص مالک بن دکشم تھا اس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. کسی بھی شخص کے بارے میں آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. جس نے کلمہ پڑھا ظاہری طور پر وہ نماز پڑھ رہا ہے باقی کر رہا ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو منافق کہو یا اس کو آپ کہو کہ یہ اسلام سے خارج ہے. علامت کا ماسنس نہیں، علامت اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، آیت المنافق ثلاثہ یا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. منافق کی علامت ہوتی ہے تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی نفاق کی علامت آپ کو لگ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کیا ہے، ایسا ہے. اب کوئی شخص کھلے عام جو ہے غیر اللہ کو پوجا کرتا ہے تب بھی آپ اس کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے یا مشرک، اے مشرک، سچ مشرک، یا آپ کافر ہو، کیونکہ اس معاملے میں انشاءاللہ آگے ہم پھر سے پڑھیں گے. یہ بہت دقیق مسائل ہیں. کسی کو نہیں کہنا کہ بھائی سچ کافر ہے سچ مشرک، ایسا نہیں کہہ سکتے. اگرچہ قبر پر وہ پوجا بھی کرتا ہے، کیوں بھائی آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے. جو شخص وہ کرتا ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ قبر پہ مانگنا، قبر والوں سے مانگنا یہ گناہ ہے. ہم کو پتا ہے کہ جو قبر والوں سے مانگتا ہے یہ مشرک ہے، یہ تو ہم مانیں گے، اعتقاد رکھتے ہیں. جو بھی شخص جو قبر میں دفن ہے اس سے مانگتا ہے یہ مشرک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایک آدمی کو آپ نے قبر پر اس آدمی سے مانگتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ سے مانگتا ہے، وہ باپ فوت ہو چکا ہے، یا کسی ولی سے مانگتا ہے وہ فوت ہو چکے، تو ہم آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. مشرک کہہ کر آپ پکار نہیں سکتے، کیونکہ یہ اسلام کے اندر منع ہے. اس حدیث میں جو اتبان بن مالک نے کہا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ کے بعد اس کے اندر خطا ہے، اس کے اندر کوتاہی ہے، پہلے ہم کو دیکھنا ہے پورا. اگر ہمیں پتہ چلے کہ مان لیں یہ مشرک ہے، اگر پورا یقین ہو جائے آپ کو کہ یہ مشرک ہے 100% کہ یہ شرک کرتا ہے، تب بھی آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ مشرک کہہ کر اس کو پکارو. آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو دعوت دیتے رہو. اگر آپ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا آپ چھوڑ دیجیے اس کو. یہ نہیں کہ آپ مطلب گلی گلی میں آپ چلتے رہے کوچوں میں کہیں گے مشرکہ مشرکہ، ایسا اسلام میں نہیں ہے. انسان کو بالکل خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ. ہو سکتا ہے وہ آخر میں توبہ کریں اور ہم جو ہے، اسی لیے اسلام کے اندر تب تک ہم اس شخص کو مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک نہ وہ شرک پہ مرے. جب آدمی شرک پہ مر گیا، کفر پہ مر گیا، تب ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو مشرک، تب تک ہم مشرک. یہ بات آپ سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا متفق فیصلہ ہے کہ جو شخص شرک کرتے کرتے مر گیا، اگر آج شرک کر رہا ہے آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے، ابھی پکار نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ شرک ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ شرک ہے. کسی آدمی کو مخاطب کر ہو کے نہیں کہہ سکتے. لیکن جب آدمی وہ مر گیا، آدمی کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا، اب اس کے بعد آپ اس کے شرک میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ شرک کرتا تھا، مشرک مر گیا. لیکن اب ہر وقت کہنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا آپ اس کے بچوں کے سامنے کہیں گے، ہو سکتا ہے وہ غصہ ہو جائے، تو اس طرح کا اہتمام کرنا ہے. جیسے ایک صحابی کیا نام ہے ان کا، عبداللہ ہے نا، نہیں عبداللہ بن ایک صحابی تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، جس کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی تھی. نہیں کیا عبداللہ نام ہے ان کا؟ اس صحابی کا نام کیا تھا؟ اچھا، ان کو کس کیا قمیض آخری قمیص تک. دیکھو بیٹا وہ جانتے ہیں، صحابی جانتے کہ میرا باپ کیا ہے، مشرک ہے، صح مشرک تھا نا، وہ منافق تھا.
لیکن پھر بھی وہ گیا نبی کا اپنی قمیض میں اس کو دفن کروں گا. دیکھو کتنا مطلب جو شفقت ہوتی ہے باپ سے اور بیٹی کو اپنے باپ سے، باپ کو اپنے بیٹے سے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر کسی ساتھی کا باپ شرک کرتا ہے تو آپ خاموش رہے، بولی نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اس سے دور کرتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات وہ سن لے، لیکن آپ جب اس کو مشرک کہے گا وہ تو متنفر ہو جائے گا. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ حدیث اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا شان ورود میں نے اس لیے بتایا کہ مالک بن دخشم کے بارے میں صحابی نے کہا کہ انہو منافق. صحابی کے بارے میں کسی کو کوئی اشکال ہے کہ بھائی وہ کتنے اچھے لوگ تھے؟ ہماری تو بات ہی نہیں، ہم من باب اولا کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں کہہ سکتے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا خلاص وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. پھر اس کو آپ چھوڑ دیجیے. اگر آپ نے اس کے اندر کفر دیکھا آپ نصیحت کریں، لیکن پھر بھی آپ کافر کہہ کے مشرک کہہ کے پکار نہیں سکتے. والسلام.